مفتی شفیع الرحمان کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پر کلک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ جس دج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شام سلامت رہتی ہے، جس دج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شام سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی پرواہ نہیں۔ آج نہایت دکھ کے ساتھ یہ معروضات پیش کر رہا ہوں کہ مملکت خداداد پاکستان کا ایک بہت بڑا محسن، اور دوسرے الفاظ میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے بقا کی ایک بہت بڑی وجہ محسن پاکستان، محسن اسلام جناب ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اس دنیا سے چلے گئے، ان کے جانے پر بس یہی کہہ سکتے ہیں الا فل نصبر ولنحتسب، کہ ان کے جانے پر ہم صبر ہی کر سکتے ہیں، اللہ سے اجر کی امید ہی رکھ سکتے ہیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان پر رحم فرما، اور ان کی خطاؤں کو، ان کی سیئات کو، ان کے گناہوں کو درگزر فرما۔ اللہم نقہ من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اے اللہ ان کو گناہوں سے ایسے پاک و صاف فرما جس طرح سفید کپڑے کو گندگی سے پاک کیا جاتا ہے، نجاست سے پاک کیا جاتا ہے۔ اللہم باعد بینہ وبین خطایاہ کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم برد مضجعہ ووسع مدخلہ واغسلہ بماء الثلج والبرد۔ محسن پاکستان کے دنیا سے جانے کے بعد ہر پاکستانی کا دل غم سے نڈھال ہے۔ سب سے پہلے سارے پاکستانی، چھوٹے بڑے، مرد عورت، ہر علاقے سے اور ہر فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگ سارے کے سارے قابل تعزیت ہیں۔ اس کے بعد میں تعزیت پیش کرتا ہوں، تعزیت کرتا ہوں ان کے اہل خانہ، ان کی اہلیہ، ان کی اولاد، ان کے قریب سے قریبی لوگ جو نسلی حساب سے، نسلی طور پر ان کے قریب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت ڈاکٹر صاحب کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ان کی پل پل مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ یقیناً حضرت ڈاکٹر صاحب پاکستان کے بہت بڑے محسن تھے، اور وہ وقت یاد ہوگا سب کو جب انڈیا نے ایک دن پہلے ایٹمی دھماکے کیے، اور دھماکہ کرنے کے بعد ان کی زبان سے مختلف قسم کی باتیں نکلتی تھی، یہاں تک کسی بیوقوف نے کہہ دیا کہ اب تو ہم آزاد ہیں، اب تو ہم خود مختار ہیں، جب جائیں جس وقت جائیں پاکستان کے کسی بھی علاقے میں داخل ہو جائیں اور جو مرضی ہے کر دیں۔ اگلے ہی دن اللہ کی مہربانی، اللہ کے فضل و کرم سے اس مرد مجاہد کی
جہد مسلسل کی وجہ سے، مسلسل محنت کی وجہ سے وہ نتیجہ اور ثمرہ ظاہر آیا کہ پاکستان نے بھی چاغی کے پہاڑوں میں ایٹمی دھماکہ کر دیا اور پوری دنیا کو حیرت زدہ کر دیا۔ یقیناً ہم پہلے مثالیں دیا کرتے تھے البیرونی کی، امام رازی کی، وغیرہ وغیرہ کی، کہ انہوں نے مسلمانوں پر احسان کیا، انہوں نے یہ کتابیں لکھی، وہ کتابیں لکھی، جس کو آج یورپ بھی اپنے درسگاہوں میں پڑھاتا ہے۔ لیکن آج کا امام رازی اور آج کا البیرونی جناب ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب تھے کہ جنہوں نے جو ایٹم بم بنایا، اس کو پاکستان کا ایٹم بم نہیں بلکہ دنیا کفر اس کو اسلامی ایٹم بم کہتی ہے، اور اس کی وجہ سے سارے پاکستان تو پاکستان لیکن سارے اسلامی ملکوں کے سینے چوڑے ہو گئے کہ ایک اسلامی ملک نے ایٹم بم بنایا ہے۔ تو بہرحال اس محسن پاکستان کے لیے ہم جتنا اس کی مغفرت کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں کریں، اس کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں کریں، یہ ان کا حق بنتا ہے ہم سب پر۔ یقیناً آج جو ہم محفوظ طریقے سے اپنے گھروں میں آرام کی نیندیں سو رہے ہیں، اپنے گھروں میں آرام سے چین کا، سکون کا سانس لے رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، تو اس سب کے پیچھے یقیناً اس ایٹم بم کا دخل ہے، اور اس کے بنانے والے کی ہم سب کے اوپر، ہمارے اوپر احسان ہے کہ اس کے بنانے کی وجہ سے دشمن اپنے تمام تر ناپاک عزائم میں، ان کے ناپاک عزائم خاک میں مل گئے۔ بہرحال اس بیچارے پر اس ایٹم بم بنانے کی وجہ سے بڑے حالات بھی آئے۔ ہمارے اپنے ملک کا آپ کو پتہ ہے غدار اعظم مشرف نے اس بیچارے کے اوپر کیا کیا حالات لائے، معافی منگوائی اس سے، ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے اوپر بلا کر اس کی زندگی تنگ کر دیا۔ اس کو اگر ہم غدار کہیں یا کسی کا ٹاؤٹ کہیں تو یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ انڈیا میں عبدالکلام نے ایٹم بم بنایا، اس کو صدر بنایا ملک کا، اور ہمارے یہاں اس ایٹم بم بنانے والے محسن کے ساتھ اس طرح ہم نے معاملہ کیا کہ آئندہ اگر کوئی کرنا بھی چاہے گا تو 100 دفعہ سوچے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محسن پاکستان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اپنی خصوصی شفقت اور مہربانی کا معاملہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔